السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ چند نصیحتیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں، بعد ازاں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے تمام مومنوں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے اندر کامیابی ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ طبعی امر ہے، یہ طبعی چیز ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد توبہ کی طرف جو جلدی کرتے ہیں وہ شریعت کی نظر میں قابل تعریف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو عزت دیتا ہے، اسی لیے توبہ کریں۔ توبہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، اور یہ عزم مصمم کرتے ہوئے کہ آئندہ کبھی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین سے مغفرت کی عرضی رکھے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بخشے گا انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن توبہ کریں۔ نمبر 2، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے ہی تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ دعا ہی تقدیر بدلتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ رمضان المبارک کے اندر ان کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا، لیکن ہم اور آپ کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر داخلہ نصیب فرما، آمین۔ اللہ کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مانگیے، اللہ دے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور رمضان المبارک اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت پر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر داخل ہونے کے باوجود کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس پر شکر گزاری کریں۔ اللہ کہتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں اضافہ کروں گا نعمتوں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک سے پہلے ایک جدول بنائیں، اس کے اندر آپ کس طریقے سے رمضان المبارک کے لمحات سے، اوقات سے فائدہ اٹھائیں گے وہ نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس مشغولیت ہے، آپ مصروف آدمی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے وقت کو منضبط کر لیں۔ آپ وقت کے پابند ہیں، تو رمضان المبارک کے اندر آپ اپنے وقت سے کیسے فائدہ اٹھائیں یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چند نصیحتوں کو سب سے پہلے میں اپنے آپ پر منطبق کرتا ہوں، بعد ازاں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ اس نصیحت پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔